اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ قبلہ قاضی صاحب نے بھی اور میاں حافظ غلام احمد صاحب سارے احباب کہندے تساں تھوڑی جی گفتگو فرما لو تو جو آیا مقدسہ میں پیش کی تھی اس مبارک آیت کے اندر تعارف کرایا گیا اللہ تعالیٰ دے طرف محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ایدے پیچھے لایا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ مکمل ہو گیا۔ پہلے حصے وچ توحید باری تعالیٰ اور دوسرے حصے وچ رسالت اور کلمہ مکمل ہو گیا۔ اور اس تعارف تو بعد جو فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں جو آپ دے ارد گرد رہندن بہندن آپ دی نسبت والے او کافراں دے بڑے سخت نے تے آپس وچ بڑے رحم دے، کافراں دے بھاری آپس وچ رحم دے، اتنے نرم کل شریف کراؤ، چالیسویں کراؤ، جمعراتہ کراؤ، مگر ایک قبولیت دے درجے میں جو اس وقت پہنچن گے جدو سرکار دو عالم انہوں نے قبول کیتا، اس تو پہلے قبول نہیں ہو سکتے جنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اے نظرانہ نہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس حضرت شیخ عبدالحق محدث دل رحمت اللہ علیہ آپ بے شمار کتب دے مصنف نے، مگر ایک کتاب آپ نے لکھی ہے اخبار الاخیار، یہ میرے کو موجود ہے لائبریری دے اندر۔ اس سے آخری حصے وچ آپ نے دعا لکھی، دعا اس کتاب دے اختتام کے آپ نے جو دعا منگی او دے ایک سطر کے شامل کی تھی، میرے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو فساد تو خالی ہو گئے، میرا کوئی ایسا عمل نہیں جو فساد تو خالی ہوئے، مگر ایک عمل تے مینوں فخر ہے، وہ کیڑا عمل ہے کہ جدو تہاڈی مجلس ہوندی ہے تے سرکار میں کھڑے ہو کے تہاڈے تے درود پڑھنا، اور آپ فرماندے نے مینوں ایک کامل یقین ہے خدائے باری تعالیٰ کہ میرے اس عمل دی وجہ تو مینوں بخش دینا ہے۔ اتنے یقین محکم دے نال آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ مینوں کامل یقین ہے کہ تو میری بخشش فرما دینے۔ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عیب تو پاک منیا جائے گا، ہر عیب تو پاک، اور اللہ تو بعد بلند شان والی ہستی، بلند شان والی ہستی، اور وہ ہستی جنہ دی شان ہے کہ وہ بانی دین مبین بھی ہے، حامیم بھی ہے، وہ بانی دین مبین بھی ہے، حامیم بھی ہے، یاسین بھی ہے، مسکینوں میں مسکین بھی ہے، مسکینوں میں مسکین بھی ہے، سلطان زمانہ شاہوں میں اس پاک ہستی دی شان ہے کہ آپ نے اپنی زندگی نو اپنے غلامہ دے برابر گزارے ہیں، یعنی اپنی جڑی زندگی ہے انہوں غلام
غلاماں دے برابر رکھ کے گزارے ہیں تاکہ میرے کسے غلام نو کوئی بندہ تانا نہ دے، کوئی تانا نہ دے، اور اللہ تعالی سب کچھ برداشت کر لے مگر گستاخی مصطفیٰ برداشت نہیں کرتا۔ یہ واسطے قرآن پاک کا حوالہ موجود ہے، عبداللہ بن ابی واسطے کتنی دعا ہوئی، 70 مرتبہ دعا کی گئی، مگر اللہ نے فرمایا محبوبہ اینو میں بخشنا نہیں، یہ تہاڈا گستاخ ہے۔ تے یہ معاملات انسان دے ادو تک درست ہو سکتے ہیں کل شریف کران والا بندہ جدے واسطے کرائی جائے او دی کیٹاگری کے او دے واسطے ضروری کے سرکار فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ ہم میں سے نہیں، انہوں کی فائدہ ہوئے گا، اس نے جس سے یہ عمل ہونگے او دے واسطے پورا پاکستان میں مل کے تے دعاواں کر لے مگر او دی دعا دا اثر نہیں ہوتا، جنہوں حضور کہنا میرا ہے ہی نہیں، ساڈا ہے ہی نہیں۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسرا جس بڑے نے چھوٹے پر اور چھوٹے نے بڑے پر، جس چھوٹے نے بڑے دی عزت نہ کیتی، بڑے نے چھوٹے دی شفقت نہ کیتی، ساڑھے بچوں نہیں ہے۔ ایک کل شریف ایک 40 میں اس سارا مسلمانہ دا اکٹھ اس بات دی دلیل بندہ ہے کہ جیڑا بندہ دنیا تو چلا گیا ہوئے او دے واسطے اگر اینے بندے کٹھے ہو جان تے پھر گلتے کوئی ہے کہ وہ بندے دی زندگی کیسی ہے، کوئی گلتے ہے نا کہ وہ دی زندگی کیسی ہے۔ اتنے علماء کرام پیران عظام تشریف فرما ہوئے ہیں اور ایسیاں عظیم ہستیاں قبلہ قاری صاحب جو بیٹھے نے انہاں دے ایک ایک شاگرد ہزاراں شاگرد نے، ایک ایک شاگرد دے ہزاراں شاگرد نے، اور او شاگرد نے جڑے الحمدللہ باشرہ اور دور حاضر میں جنہوں نے ولی کیا جاتا ہے، ایسے ایسے لوگ۔ تو اس واسطے سارے معاملات کا حل مقصد اے کہ بندہ دلوں پورے خلوص نال سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی غلامی بھی چاہے اور کلمہ دا حق ادا کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جدو تساں پکا کلمہ یاد ہو گیا نا، انہیں کہا 10 کی میں کلمہ پکائی، جیڑا کلمہ یار پڑھایا ہے 10 کی میں پکایا ہے، وہ کلمہ کس طرح پکایا جاندہ ہے؟ انہیں اسی امام دیاں صفتہ میں پڑھنے ہیں، نمازہ میں پڑھنے ہیں تے سارا کچھ کرنے ہیں، مگر یہ کہ ملک پھر بھی پریشان نہیں، تکلیف ہے۔ تو یہ دی وجہ کی ہے؟ یہ دی وجہ عمل دی کمزوری، عمل دی کمزوری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدو تسا میرے ذکر نو چھڑ دینا تو میں تو اڈی معیشت نو تنگ کرتا ہے، میرے ذکر تو تسی دور ہونا ہے، میں تو اڈی معیشت نو تنگ کر دینا، تو اڈی روزی نو گھٹ دینا، تسی تو پریشانی کا بادشاہ جڑا مسجد دا امام ہوتا ہے، کیونکہ جدے واسطے تسی کہندے ہو کہ پیچھے اسمام صاحب دے، اور پڑھنی خاص واسطے کدے واسطے اللہ تعالیٰ دے، اس بات سابق وزیر اعظم ہو گیا، فلاں سابق ہو گیا، مگر ایک ہستی سابق نہیں ہوندی جنہوں رب فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک کدے سابق نہیں ہوندی، آج 1000 سال تو بعد بھی میرے داتا دا راج آج لاہور دے پورے ملک تے جاری ہے۔ وقت گزر گیا، اس واسطے پڑھو سارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدہ پختہ رکھو، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر،
سب کچھ اللہ تو بعد شان مصطفیٰ، اے مقام مصطفیٰ، اے عزت مصطفیٰ، اے تواڈی شان ہے۔ اللہ پاک تواڈی قبول فرمائے اور تواڈے سارے تے رحمت فرمائے۔ بے شمار کلام جڑے پہنچے دعوت اسلامی نے بھی کلام کچھ بھیجیا ہے، اور دیگر تسی سارے بندے ہوں ختم تو پہلے جتنا اجتماع ہے ایک باری الحمد شریف تے 3 باری کل شریف پڑھو، اس کے بعد قبلہ قاری صاحب ختم پاک پیش کر۔ بسم اللہ الحمدللہ مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ غیر المغضوب علیہم